لیکن اس میں بنیادی طور پر آپ سے مزید سوال کرنے سے پہلے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے بھی جوائن کیا، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ ایران کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو قطر ہے، دوحہ ہے، وہاں پر بھی امریکی اڈوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور عراق سے متعلق بھی خبریں آ رہی ہیں، متحدہ عرب امارات نے بھی اپنی ایئر اسپیس کو جو ہے وہ کلوز کیا ہے۔ بنیادی طور پر جو لڑائی تھی تین فریقین کے درمیان، اب اس میں پورے کا پورا گلف جو ہے وہ بھی انگیج ہو گیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر اب وہ ود ایران اور اگینسٹ ایران والا امریکہ نعرہ لگاتے ہوئے گلف کو کہے گا کہ بتائیں جی آپ کی کیا جو ہے وہ وفاداری ہے اور کیا عزائم ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ان مڈل ایسٹ کنٹریز کو تو پہلے یہ بھی سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کو ایران کے خلاف امریکہ کو اپنے بیسز نہیں دینے چاہیے تھے، کیونکہ انہوں نے 19 ایسڈ اپنے بنائے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر ایران کو سب کو دینے کے۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ جس طریقے سے امریکہ نے جا کے ایران کے 3 نیوکلیئر سائٹ پہ B-52 بامب گرائے ہیں اور اس کو نقصان پہنچایا ہے، اٹ واز ان کال فور اور بہت ہی انفیئر تھا، اس لیے کہ جب ڈائریکٹر انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن نے یہ کہا کہ ایران بالکل ویپن گریڈ نہیں بنا رہا، وہ نیوکلیئر بم نہیں بنا سکتا، اس کی کیپیبلٹی نہیں ہے، ہم ان کی انسپیکشن کر رہے ہیں۔ امریکہ کی انٹیلیجنس رپورٹ تھی کہ وہ بھی سالوں سال دور ہے۔ اٹ واز اونلی ایران، یہ اسرائیل جس نے کہا کہ وہ کچھ مہینوں میں بنا سکتا ہے، جو کہ ایران کے کر رہے تھے۔ تو میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ ایران کو چاہیے کہ جو کچھ نقصان پہنچا سکتا ہے اس کا بدلہ لینا ہے، تو اسرائیل این ایول، نیتنیاہو از این اینیمل، ان کو بندوبست کرو اور یہاں پر کروز میزائل مارے اور یہاں پر ہائپرسونک میزائل ڈالیں، تاکہ ان کا جتنا نقصان ہوگا اتنا ہی اسرائیل کے جو وہ پاؤں پکڑے گا اور جا کے امریکہ کو کہے گا کہ اب میری چیز طے کرا ہے۔ اگر آپ امریکن کو انوالو کر لیں گے، جو کہ اسرائیل چاہتا ہے، اور وہ کب سے اس کی کوشش ہے کسی طریقے سے بھی وہ امریکہ کو اس لڑائی میں ڈریگ ان کر لے، اور مجھے لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اگر دوحہ میں بھی انہوں نے اٹیک کر دیا ہے اور عراق میں بھی کیا امریکن کے اوپر، تو ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کہیں نہ کہیں اس کو ریٹیلیٹ کریں گے۔ لیٹس ہوپ کہ اتنا ڈیمیج نہیں ہوا کہ امریکن اس کو سسٹین کریں اور وہ بھی ٹریک کریں، بیکاز امریکہ میں بھی کافی اپوزیشن، ایون ان کے پینٹاگون میں ان کی وار روم کے اندر بھی اختلافات ہیں اس کے اوپر، ہم پہلے بھی غلط ہیں، ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا۔ تو ایران کو چاہیے کہ اس کے بعد جو اس نے دھوئی کر لی ہے، ناؤ اس کانفیڈنٹ آن اسرائیل، چھوٹا اسرائیل ہے، چھوٹا ٹارگیٹ ہے، نقصان بہت زیادہ اس کا، بہت سینسٹیو ہے۔ لیکن اس میں یہاں پر بریگیڈیئر صاحب میں آپ سے ایک چیز اور بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ایران نے دعویٰ کیا کہ اس کی نیوکلیئر سائٹس پر اٹیک ہوا، لیکن اس سے پہلے اس نے سارا جو بھی ضروری ساز و سامان تھا وہ موو کر دیا۔ اسی طرح آپ العدید کی بات کریں دوحہ میں، یا پھر اگر عراق کی بات کر لیں ایئربیل کی یا دیگر ایئر بیسز کی، 2 ہی ایئر بیسز ہیں، تو امریکہ نے بھی ظاہر ہے موو کیلکولیٹ کیا ہوگا نا کہ ایران کیا کیا کر سکتا ہے، کیونکہ کچھ انٹرنیشنل واچ ڈاگز تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 19 جون کے بعد یہاں پر کسی بیس پر 2 طیارے ہیں، کسی بیس پر 3 طیارے ہیں، جہاں پر 40 کی گنجائش ہے یا 2500-3000 کے قریب ٹروپس ہوتے ہیں۔ تو امریکہ نے بھی پورا کیلکولیٹڈ موو کے ساتھ چیزیں ریسٹرکٹ کر دی ہوں گی، موو کر دیا ہوگا، ڈیمیج اپنا کم سے کم کیا ہوگا۔ تو پہلے اس نے ڈسپرس کی ہوں گی، اپنے دفاعی نظام میں اسٹرانگ کیا ہوگا، اور اگر ایک 6 میزائل مارے ہوں گے تو ہو سکتا ہے 2 پہلے کی 4 انہیں پہلے ڈسٹروائے کر لیے ہوں گے۔ لیکن ایران کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا اپنے ملک کو بچانا ضروری ہے، اپنے رجیم کو بچانا ضروری ہے،